تو نظر بد جو ہے وہ حقیقی شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث اس بارے میں ملتی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اگر تمہیں تمہارے بھائی کی کوئی مال کوئی چیز پسند آئے تو تم اسے برکت کی دعا کرو۔ ہمارے یہاں جو نا واو، یہ جو واو کی جگہ ماشاءاللہ بچوں کو بھی سکھائیں، حیرت سے اور تعجب سے واو کہہ دیا آپ نے تو یہ تو آپ نے اس کو دعا تو نہیں دی، تعجب حیرت کی نگاہ ڈال دی، نظر لگ سکتی ہے۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر آپ دم کرتے تھے۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ پھونک مارنا۔ کیا پڑھ کر کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیء شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ پڑھ کر حضور پھونکا کرتے تھے امام حسن پر بھی امام حسین پر بھی، اور کہتے تھے میرے شہزادوں یہ وہ دعا ہے کہ جو نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں حضرت اسحاق پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پڑھا کرتے تھے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ آیت بڑی مؤثر ہے۔ انشاءاللہ میں انشاءاللہ گروپ میں بھی سینڈ کروں گا، آپ یاد کر لیجئے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مکمل کلمات کی سبب سے وسیلے سے میں پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے جو ہامہ ہے، اور ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر جو گرا دینے والی ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ آیت آئی ہے سورہ نون کے اندر، سورہ قلم کے اندر، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ امام حسن جو حضور کے بڑے نواسے ہیں، وہ اکثر کسی کو نظر بد لگ جاتی تھی تو وہ آیت بتاتے تھے۔ وہ آیت کا ترجمہ بھی اسی طرح کا ہے کہ کچھ لوگ عرب کے قبیلے کے اندر نظر لگانے کے اندر بڑے مشہور و معروف تھے، تو عرب کے مشرکین نے انہیں ہائر کیا رسول اللہ پر نظر لگانے کے لیے، اور کہ وہ حضور کو نظر لگا کر بیمار کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ جو آیت کا سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ قلم کی، اگر 7 مرتبہ پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے یا اپنے اوپر دم کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ آیت نمبر 67 ہے سورہ یوسف کی، اور 13 چیپٹر یعنی 13ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیات کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو کہا کہ تمہیں اگر اور غلہ چاہیے تو نیکسٹ ٹائم اپنے ایک اور بھائی جس کا نام بنیامین تم نے بتایا ہے اس کو لے کر آنا، تو میں مزید غلہ دوں گا، اور اگر اس کو آئندہ نہیں لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہا، یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، اور اب یعقوب علیہ السلام ان 11 بیٹوں کو بھیجتے ہوئے ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ قرآن اس نصیحت کو بیان کرتا ہے وقال یا بنی، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو اب تم اس شہر میں جانا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جو پرانا آرکیٹیکچر ہے شہروں کا وہ ایسا ہوتا تھا، فصیل ہوتی تھی پورے شہر کے باہر، فصیل یعنی بہت بڑی بڑی والز، دیواریں، اور چاروں شہر کی جانب وہ دیواریں ہوتی تھیں، اور شہر کورڈ ہوتا تھا ان دیواروں میں، اور مختلف جگہ سے شہر میں داخل ہونے کے دروازے موجود ہوتے تھے، اور راتوں میں وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے، صبح دوبارہ کھول دیے جاتے تھے، شہر سے باہر آنا جانا وہیں سے ہوتا تھا۔ تو مختلف دروازے تھے شہر کے،
تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں اب تم جانا تو ایک دروازے سے سب کے سب داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اب جب تم داخل ہونا تو 11 کے 11 لوگ الگ الگ کر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا کسی بھی چیز سے جو اللہ کی جانب سے آئے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا ہی ہے، چلتی تو میرے رب کی ہی ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کو سمجھیے، بہت گہرے معنی ہیں اس میں اور بہت سے مفہوم نکلتے ہیں اس میں۔ ایک روایت کے اندر تو چند مفسرین نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں فرمائی، پہلے تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوئے تھے 10 کے 10، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تم 11 جا رہے ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ریزن کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ پہلی مرتبہ میں بڑا بھلائی کا معاملہ فرمایا تھا اور خاص انہیں انعام و کرام سے نوازا تھا، پھر ان کی جو پونجی اور پیمنٹ تھی وہ بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی تھی۔ یہ سارا کام آپ نے اپنے خدام سے کروایا تھا، تو آہستہ آہستہ خدام نے باہر کے لوگوں کو بتایا ہوگا اور شہر میں یہ بات پھیل چکی ہوگی کہ یہ 10 لوگ جو ہیں وہ بہت قریبی ہیں جناب یوسف کے اور بڑی شفقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی دشمن پیدا ہو جائے، اور جب تم شہر میں ایک ساتھ داخل ہوگے تو کوئی دشمن تم پر نظر رکھا ہوا ہو اور تم پر حملہ کر دے اور تمہیں بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے ہی نقصان پہنچا دے۔ چند مفسرین نے یہ معنی بیان کیا، اکثر مفسرین نے جو معنی بیان کیا ہے وہ معنی یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حسینوں کے حسین ہیں تو یقیناً دیگر بھائی بھی تو انہی باپ کے بیٹے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو کچھ تو حسن و جمال تو ان کے اندر بھی موجود ہوگا، اور کسی کے زیادہ بیٹا ہونا یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں لوگوں کی نگاہوں سے بچانا چاہا کہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نگاہیں ان پر پڑیں گی کہ ایک باپ کی یہ 11 اولادیں، تو یہ نظر بد لگے گی، اور نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ فرمایا۔ تو نظر بد جو ہے وہ حقیقی شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث اس بارے میں ملتی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اگر تمہیں تمہارے بھائی کی کوئی مال کوئی چیز پسند آئے تو تم اسے برکت کی دعا کرو۔ ہمارے یہاں جو نا واو، یہ جو واو کی جگہ ماشاءاللہ بچوں کو بھی سکھائیں، حیرت سے اور تعجب سے واو کہہ دیا آپ نے، تو یہ تو آپ نے اس کو دعا تو نہیں دی، تعجب حیرت کی نگاہ ڈال دی، نظر لگ سکتی ہے۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر آپ دم کرتے تھے۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ پھونک مارنا۔ کیا پڑھ کر کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیء شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ پڑھ کر حضور پھونکا کرتے تھے امام حسن پر بھی امام حسین پر بھی، اور کہتے تھے میرے شہزادوں یہ وہ دعا ہے کہ جو نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں حضرت اسحاق پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پڑھا کرتے تھے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ آیت بڑی مؤثر ہے۔ انشاءاللہ میں انشاءاللہ گروپ میں بھی سینڈ کروں گا، آپ یاد کر لیجئے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مکمل کلمات کی سبب سے وسیلے سے میں پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے جو ہامہ ہے، اور ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر جو گرا دینے والی ہے۔
اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ آیت آئی ہے سورہ نون کے اندر، سورہ قلم کے اندر، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ امام حسن جو حضور کے بڑے نواسے ہیں، وہ اکثر کسی کو نظر بد لگ جاتی تھی تو وہ آیت بتاتے تھے۔ وہ آیت کا ترجمہ بھی اسی طرح کا ہے کہ کچھ لوگ عرب کے قبیلے کے اندر نظر لگانے کے اندر بڑے مشہور و معروف تھے، تو عرب کے مشرکین نے انہیں ہائر کیا رسول اللہ پر نظر لگانے کے لیے، اور کہ وہ حضور کو نظر لگا کر بیمار کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ جو آیت کا سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ قلم کی، اگر 7 مرتبہ پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے یا اپنے اوپر دم کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تقدیر سے بڑھ نہیں سکتی ہے، لیکن اتنی ہارڈ ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ ایک اور روایت میں آیا کہ اگر نظر بد جو ہے وہ صحت مند آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی، تو اس کے تحت علماء نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب نظر بد کے حوالے سے جو سائنسی ذہن ہیں یا عقلیات کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کسی کے دیکھنے سے کسی کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان نے 2 چیزیں ہیں جس پر انسان غور کرتا ہے، ایک تو چیز ہے مادہ، میٹر، اور دوسری چیز ہے اس کا انر، اس کی فکر، اس کا نفس۔ انسان نے مادے میں بہت ترقی کر لی ہے، میٹر میں بہت ترقی کر لی، میٹر پر ترقی کی، جہاز بنا لیا، یہ بنا لیا، لیکن ابھی تک انسان سائیکلوجی پر اتنی ریسرچ نہیں کر سکا، نفس پر اتنی ریسرچ نہیں کر سکا۔ انسان کا اندر اللہ نے ایسی غیر معمولی طاقتیں رکھی ہیں کہ اگر آدمی اپنے 5 سینسز کو ایک چیز پر مرکوز کر دے، ہمارے 5 سینسز ہیں نا، دیکھنا، چھونا، اب ہمارے یہ 5 سینسز جو ہیں وہ ملٹائی ڈائریکشنز کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی تمام فکر کو، تمام سوچ کو ایک سینٹرل پوائنٹ پر مرکوز کر دے، مرتکز کر دے، سوچنا شروع کر دے، تو سامنے والی چیز میں اثر کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چیز کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، ہندو بھی ہیں، کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ جتنی پریکٹس اس کی کرتا رہے گا اتنا زیادہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی علم ہے، ڈاکٹر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، اس علم کے ایکسپرٹ ہیں، سائیکلوجی ہے، فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، خیال کیا ہے۔ اور اصل چیز تو فرائڈ نے کہا تھا کہ اصل چیز جو طاقت ہے وہ انسان کے ہاتھ پیروں میں نہیں ہے، اصل تو طاقت ہی فکر کی طاقت ہے۔ میں پنچ جب ماروں گا جب میرا ذہن میں پنچ مارنے کا پورا خیال پیدا ہو جائے گا، خیال پیدا نہیں ہوگا تو باڈی موو بھی نہیں کرے گی۔ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ تو اصل طاقت کس چیز کی ہوئی؟ فکر کی ہوئی، اصل طاقت دماغ کی ہوئی، اصل طاقت آپ کے انر کی ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو اندر اللہ نے غیر معمولی طاقتیں انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو گھور کر دیکھتے ہیں تو وہ بغیر کہے سمجھ جاتا ہے کہ آپ اسے ڈانٹنے والے ہیں یا پیار کرنے والے ہیں۔ یہ نظر ہی تو ہے۔ ایک آدمی آپ کو یوں تاڑ تاڑ کے دیکھ رہا ہے تو آپ کو اس کی نظر سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا مجھ پہ کچھ الٹی سیدھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نگاہیں تو ہوتی ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ایک حس دی، ایسی دی ہے کہ عورت دیکھنے والے کی نظر سے پہچان جاتی ہے کہ یہ بہن سمجھ کر دیکھ رہا ہے کہ غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نگاہیں جو ہیں، جو نظر جو ہے، وہ نظر بڑی شے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نظر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے تمام چیزوں کی سینسز کو جمع کر کے کسی چیز کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جب وہ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور برکت کی دعا نہیں کرتے تو نظر لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی نظر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں، موجود ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن 2 چیزیں کرنا چاہیے جو آیت بیان کر رہی ہے۔ ایک ہے تدبیر،
کہ آپ یہ نہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، یہ پڑھ لیجئے، لیکن وہ جو اگلا جملہ فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن ایک ہے تقدیر، آپ نے تدبیر کر لی، لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تو آپ ٹال نہیں سکتے۔ تدبیر کرنا یعنی اسباب سارے کر لینا آپ کا کام ہے، لیکن پھر بھی یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے لکھا ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو تدبیر بھی کرنی ہے اور تقدیر بھی کرنی ہے۔ اگلی آیت کو سمجھے تو اور مفہوم واضح ہوگا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور بہرحال وہ سارے بھائی اسی طرح داخل ہوئے شہر میں جیسا کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز انہیں بچا نہیں سکتی تھی کسی بھی شے سے جو اللہ نے ان کے لیے لکھی ہو، الا حاجتن فی نفس یعقوب، لیکن ان کے والد کے دل میں ایک خواہش تھی قضاہا جسے انہوں نے پورا کیا۔ ان کے دماغ میں بات آئی کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، ایسا کر لینا، لیکن اگر اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوتا الگ الگ دروازوں سے جانے کے بعد بھی مصیبت کو، تو مصیبت تو آنی تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو، اب اللہ کیا فرما رہا ہے یہ سننے کی بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یہ اسی علم کے سبب سے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی جو ہم نے انہیں سکھایا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز کو جانتی نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ارے اللہ مالک ہے بھائی، ہوگا، ابے بھائی کام دھندا کرو تو کام چلے گا نا، دکان کھولو گے تو برکت ہوگی نا، گھر پہ بیٹھے بیٹھے برکت کیسے ہو جائے گی کاروبار میں؟ تو تدبیر کریں گے اور پھر تقدیر پر بھروسہ کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تدبیر پر سارا بھروسہ کرتے ہیں، تقدیر کا کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے سارے کام میرے اپنے ہاتھ سے ہونے، اسباب میرے پاس ہیں، پیسہ میرے پاس ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے برکت تو ہونی ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کام تو چلے گا ہی چلے گا۔ تو ان کے سارا انحصار تدبیر پر ہوتا، تقدیر پر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ میرا سارا پلان پرفیکٹ ہے، لیکن میرا رب چاہے اس کو ناکام کرنا تو اس کو کن کہنے کی دیر ہے، سب ناکام ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں کرنی ہے مسلمان کو، تدبیر بھی اور تقدیر بھی۔ مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے ہمارے بلیف سسٹم میں ان دونوں معاملے کے حوالے سے۔ آج کے مسلمان وہ کہتا ہے خود بخود سارے کام ہو جائیں، مسلمان عروج پر آ جائیں، اسلام ترقی کر لے، حالانکہ کفار نے تدبیر کر لی، وہ تدبیر کی طرف ہیں، صرف انہوں نے سائنس کے میدان میں ترقی کر لی، کہاں کہاں وہ چلے گئے۔ ہم نے تدبیر کچھ نہیں کی کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے اس دور کا، سارا انحصار ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقدیر پر کر رہے ہیں۔ بھائی دعا کریں گے کام ہو جائے گا۔ بھائی دعا کب کیجئے؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص آیا، رسول اللہ میں نے اللہ کے بھروسے پر اونٹ کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو رسی سے باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ تو پہلے تدبیر کیجئے۔ تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ پہلے کیا کی؟ اپنے بیٹوں کو نظر بد سے اور مصیبت سے بچانے کے لیے پہلے کیا کی؟ تدبیر کی، اسباب کی، بیٹا ایسا نہیں، یعنی پوری اسٹریٹجی بنائی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کیا سیکھ رہے ہیں اس سے آپ؟ تدبیر بھی کریں، تقدیر بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح علاج کے معاملے کے اندر بھی اللہ شفا دے گا۔ ارے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے علاج کرانے کی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ کینسر کا ایک اسٹیج پر ایک بندہ کسی عامل کے پاس پہنچ گیا، عامل کے پاس پہنچ گیا تو اس عامل جاہل لوگ تھے، عامل جو شاندار اور باکمال قرآن کے علوم کو جاننے والے عامل ہوں تو وہ تو ملتے کہاں ہیں آج کے دور میں۔ تو اس عامل نے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا 3 مہینے تک علاج کروں گا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، عامل صاحب پڑھائی کرتے رہے، پتہ لگا 3 مہینے بعد بندہ ہی مر گیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ بھائی اللہ کے کلام میں روحانیت ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ عامل پڑھ کیا رہا تھا، وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ طریقہ کاری غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ علاج جاری رکھیے وہ تدبیر ہے، اور روحانیت کے معاملات چلاتے رہیے، یہ اللہ کی جانب سے اس سے دعا کرتے رہیے، تقدیر ہے۔
تو تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر پر انحصار کرنا یہ بھی درست نہیں. علاج کروائیے لیکن نیت یہ رکھیے کہ شفا تو اللہ نہیں دینی ہے، ڈاکٹر نے نہیں دینی ہے، دوائی نے نہیں دینی ہے، یہ تو میں تدبیر اختیار کر رہا ہوں، اس تدبیر میں اللہ نے تاثیر پیدا کر دی تو ایک گولی سے بھی میرا رب مجھے شفا دینے پر قادر ہے. تو تدبیر بھی اور تقدیر بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے تو زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. کسی ایک چیز کو چھوڑیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اور پھر جب آدمی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ سے بدظن ہو جاتا. یقیناً آپ نے تقدیر پر بھروسہ رکھا، ہو جائے گا، کچھ کیا ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں، کام آپ کا ہوا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ میں نے تیرے پر بھروسہ کیا، معاذ اللہ تو نے تو مروا دیا مجھے، اور سارا کا سارا الزام اللہ پہ ڈال دیں گے. ایفرٹ کریں، اپنی کوشش کریں. کوشش کرنا آپ کے ہاتھ. اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ اگر سارے کام تقدیر سے بنانے ہوتے تو اللہ ریوارڈ بنا دیتا آپ کو. عقل دی اس لیے ہے کہ بھائی تم سوچو، تدبیر کرو، پھر اسی عقل سے بھروسہ اللہ پر کرو. تو اسی لیے ایفرٹ اپنی پوری کیا کریں. جو کام جہاں تک اپنی آخری حد تک آپ پہنچا سکتے ہیں اپنا بیسٹ دے کر ہٹا دیں ہاتھ کہ اللہ میں اتنا کر سکتا تھا، اب اس کے آگے تو تیری پر بھروسہ ہے، تجھ پر توکل ہے. جو انہوں نے کہا حضرت یعقوب نے تدبیر بتا کر کیا کہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکل، میں نے بھروسہ اللہ پر کیا، بھیج تو رہا ہوں، تدبیر ہی بتا دی لیکن بھروسہ میرا اللہ پر ہے. اب آگے سنیے جملے کو. تو یہاں یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو فکر کی قوت ہے، نظر بد، یہ جادو وغیرہ کے معاملہ، یہ ورڈز جو ہوتے ہیں، یہ ورڈز بھی سامنے والوں پر بہت اثر ڈالتے ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں جادو کی حقیقت پر اور نظر بد کی حقیقت پر انشاءاللہ کچھ سائنٹیفکلی بھی میں انشاءاللہ عزوجل کچھ چیزیں آپ کو بیان کروں گا. امام رازی نے بڑی اچھی عقلی دلیل دی ہے اس کی تفسیر میں. امام رازی فرماتے ہیں کہ نظر اور کسی کا کہنے کا اثر یہ دیکھ لو آپ. امام رازی کہتے ہیں کہ ایک آدمی 1 میل چلتا ہے ایک روڈ پر، سیدھا اسٹریٹ روڈ ہے، اور وہ سیدھا قدم بقدم چلتے چلتے سیدھا نہ ادھر مڑتا نہ ادھر مڑتا، 1 میل تک چلتا رہتا. کیا کرو اس کا انیشل پوائنٹ سے کاٹو زمین، اور وہاں تک جہاں تک وہ چلا وہ زمین کاٹ کر وہ جتنا ایریے میں چلا ہے، جتنا بڑا انسان ہے، وہ پورا ٹکڑا اٹھا کر 2 بڑے بڑے پلرز پہ رکھ دو. یعنی پوری زمین نہیں، وہ صرف اتنا ہی زمین کا ٹکڑا اٹھا کر 2 پلر پہ رکھ دو، اور اب وہ 2 پلر کو اسی جگہ سے چلنا شروع کرے جس پر وہ بھی چلا ہے. اور ایک آدمی بولے بھائی دیکھ کے چلیو، گر مت جانا، تو گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ کیونکہ اب کیا دماغ کے اندر اس نے سوچ لیا کہ میں ہائٹ پہ ہوں، حالانکہ اسی زمین پر وہ چل کے بھی 1 میل گیا، اسی زمین پر چلا ہے، لیکن چونکہ اس کے دماغ نے یہ بات سوچ لی، اس کے اندر نے ایک بات سوچ لی ہے کہ میں گر جاؤں گا تو وہ گر جائے گا. تو یہ عقلی دلیل ہے کہ انسان کی فکر کے اندر یہ پاور ہوتا ہے کہ انسان کو وہ اس تک وہ کام کروا دیتی ہے جو کام، یعنی اثر ڈال دیتی. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور اب یہ سوچ لیجئے، بڑی اچھی بات لکھی ایک شخص نے کہ جب نظر بد ہوتی ہے تو نظر حق بھی تو ہوتی ہے. جب برے آدمی کی نظر بد ہوگی تو اچھے آدمی کی نظر حق بھی تو ہوگی. جب ولی نظر ڈالے گا تو بھی تو کچھ ہوگا. بھائی کوئی اللہ کا نیک آدمی نظر کرے گا تو جب بھی تو جب نظر بد اثر پیدا کر رہی ہے تو پھر ولی کی نظر بھی اثر پیدا کر رہی ہوتی. اللہ اکبر. اب آگے پڑھی. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ. اب جناب یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی ان کے دربار میں آ گئے. جب یہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں، آوا الیہ اخاہ، تو قریب کر لیا، پاس بلا لیا اس نے اپنے بھائی کو. حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو، کون سا کا بھائی تھا؟ بنیامین. اور کہا قال انی انا اخوک، آہستہ سے کہا قال انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں. اب یہ کس طرح ہوا؟ اس پر تو پوری مووی بنی، حضرت یوسف علیہ السلام پر پوری مووی بنائی ہے. تفسیر میں یا تالمود میں یا بائبل میں ذکر یہ ملتا ہے، الگ الگ واقعات ملتے ہیں کہ اب اپنے پاس ڈائریکٹ بٹھا لیتے تو بھائیوں کو شک ہوتا دوسرے، تو انہوں نے کیا کیا، ہر 2 بھائی کو ایک روم دے دیا. تو 2 کے اندر کتنے روم تقسیم ہو گئے؟ 5. اب 11ویں بھائی بنیامین بچ گئے تو ان کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں تھا. تو حضرت یوسف نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ رہ لیتا ہوں. اللہ اکبر.
اس طریقے سے آپ نے دو بھائیوں کو، ایک روایت میں آیا دو بھائیوں کو کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا، دو بھائی ایک ساتھ کھانا کھانے لگے، تو 11ویں حضرت بنیامین بچ گئے، رونے لگے، کہنے لگے آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو میرے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے کھا لیتا۔ تو حضرت یوسف نے کہا مجھے اپنا بھائی سمجھو، تو کہا میں آپ کو بھائی سمجھ لوں، آپ تو بہت شان والے ہیں، لیکن آپ یعقوب کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے نا، آپ جناب اسحاق کے پوتے تو نہیں ہو سکتے، جناب ابراہیم کے پرپوتے تو نہیں ہو سکتے، یعنی وہ عظمت والے اور شان والے بیٹے تو نہیں ہو سکتے۔ جب یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے واقعہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور آپ کو تمام چیزیں یاد آ گئیں، تو آپ نے اس موقع پر کہا قال انی انا اخوک، غم نہ کرو میں تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہی ہوں، فلا تبتئس، اب غم نہ کرو، اب رنج کا وقت ختم، فلا تبتئس، اب جو ہے افسوس نہ کرو، بما کانوا یعملون، جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے، جو یہ کام کرتے رہے، یہ دوسرے بھائی ظلم و ستم کرتے رہے، اب تم پریشان نہ ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ اپنے بھائی کو بتایا بنیامین کو میں یوسف ہوں، دو چیزیں لکھی ہیں علماء نے۔ بنیامین نے کہا ہوگا کہ اب میں تو واپس نہیں آؤں گا آپ کو چھوڑ کے، اتنے سالوں بعد آپ ملیں، تو آپ نے کہا کہ اب نہیں جاؤ گے تو انہیں شک ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے کہ راز افشا کیا جائے۔ یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ یہ بنیامین کو مجھ تک لے کر تو آ گئے غلے کے لیے، لیکن جب میں ان کو غلہ دے کر واپس کروں گا کہیں راستے میں بنیامین کو میری طرح نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو انہوں نے تدبیر یہ کی بنیامین کو روکنے کی، بنیامین کو بتا دیا کہ بھئی اگر تم رکنا چاہتے ہو تو چلو کچھ کرتے ہیں، کچھ پلان کرتے ہیں۔ اب پلاننگ کیا ہوئی ہے؟ فلما جہزہم بجہازہم، تو اب دوبارہ غلہ ان کے لیے تیار کیا گیا، بوریاں دوبارہ بنائی ان کے لیے، فلما جہزہم، تو تیار کر دیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، سقایا کہتے ہیں پیالے کو، تو پیالہ رکھ دیا گیا ان کے بھائی کے سامان میں۔ وہ بھائی کون سا تھا؟ بنیامین کے سامان میں ہی پیالہ کون سا؟ بادشاہ کا پیالہ جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور بہت خوبصورت پیالہ تھا جس میں بادشاہ پانی یا جو بھی ڈرنکس کی چیزیں ہوتی تھی وہ پیتا تھا، مشروب جو بھی تھے اس میں پیتا تھا۔ اور اس زمانے میں حضرت یوسف وہ پیالے کو غلے کو ناپنے کے لیے بھی استعمال کر رہے تھے۔ قرآن اس کو آگے سواع کہہ رہا ہے، اس سواع کا معنی ناپنے کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو بھائی کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا۔ اب جب پیالہ رکھ دیا تو حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پیالہ ڈھونڈو، اب حضرت یوسف نے پانی مانگا ہوگا، بھائی پانی پلاؤ، یا وہ ناپنے کا دوبارہ پیالہ لاؤ۔ اب جیسے ہی آپ نے کہا تو خدام کے اندر دوڑ مچ گئی، یہ پیالہ کہاں ہے، پیالہ کہاں ہے، پیالہ کہاں ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ درباریوں نے سوچا ہوگا کہ ابھی تو صرف یہ 11 بھائی آئے اور تو کوئی آئے نہیں، تو ان میں سے کوئی بندہ لے کر گیا ہوگا۔ حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ جا کر ان پر الزام لگاؤ، بلکہ آپ نے تدبیر کی، پیالہ رکھ دیا اپنے بھائی کے بوری میں اور پوچھا پیالہ کہاں ہے، پانی پلاؤ یا ناپنا ہے مجھے۔ ثم اذن، یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ حضرت یوسف نے جھوٹ بولا اور حضرت یوسف نے الزام لگایا۔ حضرت یوسف اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چور ہے۔ اب دیکھیں چور کہہ کون رہا ہے، ثم اذن مؤذن، تو اب دوڑ کر گئے، وہ 11 بھائی نکل رہے تھے محل سے، تھوڑی سی دور نکلے ہی تھے، ثم اذن مؤذن، تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتها العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہ، اچانک سے وہ رک گئے 10 کے 10 بھائی، واقبلوا علیہ، پیچھے مڑ کر دیکھا، ماذا تفقدون، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو آپ، کیا چیز گم گئی آپ کی۔ اب ان بھائیوں نے ان سپاہیوں سے پوچھا، قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا ہم ڈھونڈ رہے ہیں، گم ہو گیا ہے سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو بادشاہ کا پیالہ تم میں سے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ زیادہ غلے کا دیں گے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ،
اس سپاہی بولنے لگا وہ ایک غلے کا اونٹ دلوانا یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس چیز کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، تم جانتے ہو ہمیں کہ ہم تو یہاں غلے کے لیے آئے ہیں، لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، ہم چور تھوڑی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس جواب پر سپاہی نے کیا کہا؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا تم چور نہیں ہو تو اچھا تم ہی بتاؤ کہ اگر تم بھائی جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونا چاہیے؟ اب انہی کے منہ سے نکلوا رہا اللہ، سپاہی کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈالی، سپاہی نے بھی ایسا ہی سوال کر دیا، چلو تم ہی بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو بھائیوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بھائیوں نے کہا اور اس کی جزا وہی ہے، وہ بندہ ہی ہے جس کے پاس، جس کے سامان کے اندر پیالہ نکلے، یعنی وہ بندہ آپ رکھ لیجئے گا جس کے سامان کے اندر پیالہ نکلے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں، تو آپ یہ بندہ ہی لے لیجئے گا، غلام بنا لیجئے گا۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی ثم استخرجها من وعاء اخی، تو شروع کی ان کی بوریوں کی تلاشی، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کی بوری سے پہلے۔ ڈائریکٹلی اگر حضرت یوسف بنیامین کی بوری تلاش کرتے تو لوگوں کو شک ہو جاتا کہ ڈائریکٹ ان کی بوری چیک کی ہوئی ہے اور اسی میں سے پیالہ نکلتا۔ تو قرآن کہہ رہا فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، تو اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کے بوریوں کی تلاشی شروع کی حضرت یوسف نے۔ ثم استخرجہا، پھر ایک ایک کر کے جب آپ بوریوں کی تلاشی لیتے رہے، ثم استخرجہا من وعاء اخی، تو نکلا اپنے بھائی کی بوری میں سے وہ پیالہ، ان کے بھائی کی بوری میں سے وہ پیالہ نکلا۔ کذالک کدنا لیوسف، اور یہ ہم نے سکھایا، ہم نے یہ تدبیر بتائی، اور یہ کدنا جو ہے اگر استعمال ہوتا ہے کسی عام آدمی کے لیے، کسی بدکار کے لیے، تو مراد ہوتا ہے چال، فریب، دھوکہ، اور عربی کے اندر یہی لفظ اگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا ایک معنی تدبیر بھی۔ کذالک کدنا لیوسف، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ تدبیر کی لیوسف علیہ السلام کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں تھا بادشاہ کے نظام میں کہ وہ بھائی کو اپنے پاس روک سکتا۔ بادشاہ کا جو قانون تھا مصر کا، وہ تو مصر کا قانون یہ تھا کہ یا تو فدیہ لے لیا جائے چور سے، یا چور کی پٹائی لگائی جائے، دو ہی قانون تھے وہاں پر۔ اب اگر بادشاہی قانون نافذ کرتے تو وہاں پر تو جب بھی روک نہیں سکتے تھے بنیامین کو، پیسے لے کے چھوڑنا پڑتا یا پٹائی لگا کر چھوڑنا پڑتا، اور دونوں چیزیں ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ سپاہی نے پوچھا اور انہوں نے ہی سزا یہ بتا دی اپنے منہ سے۔ اللہ اکبر۔ الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ یعنی اگر جناب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں نے سزا تجویز کی تو اس سزا پر ہی اللہ نے اس کو امپلیمنٹ اس طرح کروایا کہ ان کے منہ سے بات بھی نکلوا دی اور جناب یوسف کا کام بھی ہو گیا۔ یعنی ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک علم والا رکھا۔ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے کہ مجھے اس چیز میں سب سے زیادہ علم ہے۔ ہر ایک کے اوپر ایک علم والا، اس کے اوپر ایک علم والا، اس کے اوپر ایک علم والا، ایک ہر بندے سے بڑھ کر ایک ایکسپرٹ اللہ نے دنیا بنایا، اور سب سے زیادہ علم والا میرا اللہ ہے۔ آخری آیات ہیں اس رکوع کی۔ قالوا ان یسرق، اب جب بنیامین کے تھیلے سے اور بوری سے پیالہ نکل گیا تو اب وہ جو 10 بھائی تھے ان کے دل کے اندر پھر وہ جو ہلکا پن تھا وہ دوبارہ نمایاں ہوا۔ پھر انہوں نے وہی بات کی، اسی طرح کی عجیب و غریب۔ قالوا ان یسرق، وہ کہنے لگے
اگر اس نے چرایا ہے پیالہ تو فقد سرق اخ له من قبل، تو بے شک اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا معاذ اللہ، اس نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ بنیامین کے بھائی کون تھے سگے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے، استغفر اللہ العظیم، کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو ہم تو ایسے نہیں، ہم تو بڑے پاک باز ہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی ایک دفعہ۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اب سوچئے کہ حضرت یوسف ان پر انعام اکرام کر رہے ہیں، حضرت یوسف بلائی کر رہے ہیں، اور وہ حضرت یوسف کے بھائی کو بھی چور بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف پر بھی الزام لگا دیا۔ لیکن قرآن کہہ رہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف نے اس بات کو دل میں دبا لیا، چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے۔ قال انتم شر مکانا، اور دل ہی دل میں کہا تم ہی شریر لوگ ہو، بدترین لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جانتا ہے یہ حقیقت کیا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے آج کے درس کی، قالو، اب جب انہوں نے سارا ماحول دیکھا تو اب ریکویسٹ فارم میں آ گئے۔ قالو یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے معزز شخص، اے عزت والے، اے شان والے یوسف، ان لہو ابن شیخن کبیرن، بے شک جو ہمارے والد ہیں شیخن کبیرن، بہت بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانا، تو آپ ایسا کریں کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ وہاں پر وہ وعدہ کر کے آئے تھے، حضرت یعقوب نے کہا تھا وعدہ کرو لے کر آؤ گے نہیں آؤ، تو کہنے لگے فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان ناخذ، کہ اس کو لوں، الا من وجدنا متاعنا عنده، کسی اور کو پکڑ لوں اس بندے کے بجائے جس کے پاس ہم نے سامان کو پایا ہے۔ اب دیکھ حضرت یوسف نے یہاں پر چوری کا لفظ استعمال نہیں کیا، بھائی یہ بات تو جنین تھی نا کہ سامان کے اندر نکلا پیالہ کس کے پاس ہے؟ بنیامین کے پاس۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں چور کی جگہ کسی اور کو پکڑ لوں، یا جس نے چوری کی ہے میں اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لوں، آپ نے جملہ کیا کہا؟ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی اور کو پکڑوں اس بندے کے بجائے جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہو۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم کسی اور کو رکھیں گے اپنے پاس تو یہ تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ رکوع الحمدللہ تیسرا بھی 13ویں سپارے کا مکمل ہوتا ہے، اور اب کل کیا ہوا ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ کس طریقے سے یہ یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کس طریقے سے انہوں نے بنیامین کے وہاں رہ جانے کی خبر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آج کے درس میں جو ہم نے باتیں سنی اس پر عمل کرنا، اسے یاد رکھنا، اس میں نصیحت کے جو پھول ہیں ان کو لینا نصیب فرمائے، اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے نظر بد سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور مالک کریم ہر قسم کے جادو عملیات سے، شر سے، شریروں سے اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے، اور قرآن کی نورانیت سے اور روحانیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔